موضوع الدرس فی شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فی الوعد والارشاد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن يا ثبير ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں اور اس سال جدید کو امت مسلمہ کے لیے باعث عزت و تمکین و نصرت بنائیں. میں نے سابقہ معروضات میں امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے.
اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے سیدنا عثمان کو ذوالہجرتین بھی بنایا کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی، اور اللہ نے آپ کو ذی-النورین بھی بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم ان کے نکاح میں آئیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذوالبشارتین بھی بنایا کہ حضور پاک نے ان کو 2 دفعہ بطور خاص جنت کی بشارت دی، ایک جب انہوں نے بیر رومہ خریدا اور دوسرا جب مسجد کے لیے زمین خریدی۔ اور ذوالشرکتین بھی تھے کہ حضور پاک نے ان کو بدر میں باوجود نہ ہونے کے شریک بنایا، اور اسی طرح بیعت رضوان میں وہ مکے میں تھے لیکن حضور نے ان کو بیعت میں بھی شریک کیا اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی بڑے فتوحات ہوئے، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، تو حضرت عثمان نے بھی 22 لاکھ مزید فتح کر کے اب تقریباً یعنی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ انطاکیہ سے لے کر کابل تک فتوحات جو ہیں وہ حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بحری بیڑا تیار کریں۔ اب یہ بیڑا تو حضرت معاویہ نے بنایا لیکن حکم حضرت عثمان کا تھا 28 ہجری میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا۔ اب مسلمانوں نے الحمدللہ دریاؤں میں بھی اپنے بیڑا دوڑائے اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، اور حضور کا وہ خواب مبارک جو ہے وہ سچا ہو گیا کہ حضور ایک دن خواب سے اٹھے بی بی ام سلیم کے گھر میں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت یرکبون علی ثبج البحر، دریاؤں میں سواری ہوں گی کشتیوں پہ، اور وہ کافروں سے جہاد کریں گے۔ قد اوجبوا، ان کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ انہم کانہم اصحاب بدر، ان کو وہی مرتبہ اللہ دیں گے جو اصحاب بدر کا تھا۔ بی بی نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا انت منہم، اللہ تمہیں بھی ان میں شامل کریں گے۔ تو جب فتوحات کا، اسلام کا غلبہ کا یہ عالم ہو گیا کہ پورا جزیرہ عرب اور یمن اور مصر اور عراق اور شام، اسی طریقے سے کرمان اور اسی طریقے سے انطاکیہ سے لے کر کابل تک فتوحات ہو گئے، تو اب یہودیوں کو ایک بات سوجھی کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ یہودی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ روافض کا بنیاد رکھنے والا بھی یہودی اور خوارج کی بنیاد رکھنے والا بھی یہودی، بلکہ محققین و علماء نے تحقیق فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہوں گے الا واحدۃ، صرف ایک فرقہ ہے جو بچے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے، صرف وہ نجات پائیں گے، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو علماء نے تحقیق فرمائی ہے کہ یہ 72 فرقہ جو ہے ان سب کی بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں۔ تو تمام فتنے جتنے امت میں پیدا ہوئے،
روافض کے تھے، خوارج کے تھے، معتزلہ کے تھے، قدریہ کے تھے، کرامیہ کے تھے، مشبہہ کے تھے، یہ سب فتنوں کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا نے مشورہ کیا کہ بھئی اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور مسلمان بن کے ہم وہاں ایسی تحریکیں چلائیں کہ ان کو کمزور کریں۔ تو عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی مسلمان ہو گئے، اور جب لوگوں کو ان کے اعمال ظاہرہ پر یقین ہو گیا کہ یہ تو بڑے پکے مسلمان ہیں، جیسے قادیانی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، شاید میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا، کہ مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ بڑے مجاہد تھے، مناظر تھے، ساری زندگی انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی، اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ مناظرے کیے، مجادلے کیے، مباہلے بھی کیے۔ میں حرم میں بیٹھا تھا، میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مکی صاحب ایک پکا قادیانی، جو صرف قادیانی نہیں بلکہ قادیان کے ان کے دفتر کا ایک اہم عہدیدار ہے، وہ حرم میں ہے۔ میں نے پولیس کو بات کی تو وہ میری بات ہی نہیں سنتے، حالانکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مولوی منظور چنیوٹی صاحب جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ قادیانی ہے، اس کو فوراً ملک سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا، میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ بادشاہ کو لکھیں یا آپ گورنر کو لکھیں، ہم ایسے تو نہیں پکڑ سکتے، اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا مکی صاحب میرا تو بالکل دل جل گیا۔ میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، بڑا آسان حل ہے۔ وہ کہہ رہے کہ کیا حل ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جہاں وہ حرم میں کھڑا ہونے جا کے اس کو 2-3 تھپڑ ماریں، وہ بھی آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، ہم بھی ساتھ آ جائیں گے، 2-3 طالب اور بھی ہوں گے، ہم اس کو پکڑ لیں گے اگر آپ سے وہ غالب آنے لگا تو جب یہ لڑائی ہوگی تو پولیس پکڑ لے گی نا دونوں کو۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ خیر ہم چلے گئے، جاتے ہی ایک مولانا تو جس جوش میں تھے نا، تو اس نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھی نے پکڑ لیا، اس لیے میں پولیس آ گئی، انہوں نے بھی پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، اللہ کے حرم میں مقام ابراہیم پہ لڑائی کر رہے ہو؟ بہرحال وہ اس کو پکڑ کے شرطۂ حرم کا جو دفتر تھا نا وہاں لے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا، مولوی صاحب بھی چلے گئے۔ ان کے جو بڑے تھے، رائد تھے، مدیر تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے بتلایا ہے، میں تو نہیں جانتا، سچی بات ہے، ان کے علاقے کا مسئلہ ہے کہ یہ شخص جو ہے قادیانی ہے، کافر ہے، یہ حرم میں کیسے داخل ہو گیا؟ حالانکہ قادیانیوں کا داخلہ بند ہے۔ وہ بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، یہ بلا وجہ مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا۔ یہ حدیث ہے، انہوں نے کہا حدیث ہے، انہوں نے کہا دیکھیں میں نماز پڑھ رہا تھا، قبلے کی طرف میرا رخ تھا، آپ کا ذبیحہ کوئی ہو تو منگا کے دیں، میں کھاتا ہوں، پھر میں کیسے کافر ہو گیا کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے؟ اب وہ پولیس افسر بھی چکر میں آ گیا، انہوں نے کہا بھی مولوی صاحبان یہ کیا بات ہے؟ اب وہ تو بیچارہ حدیث پڑھ رہا ہے، گلے میں اس نے قرآن شریف کی حمائل لٹکائی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا حضرت آپ ان کے باتوں کو نہیں جانتے، یہ مولوی صاحب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اس سے نہ قرآن سنیں نہ حدیث، اس کو صرف ایک بات بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ کیا تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتے ہو؟
انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ دعی نبوت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب اس کو پولیس والے نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ مرزا غلام محمد قادیانی کون ہے، اس نے کہا وہ تو نبی ہے، چونکہ وہ تو ان کا اہم عہدیدار تھا نا، وہ کیسے انکار کر دیتا؟ تو پولیس والے نے کہا، انہوں نے کہا آپ مکی صاحب آپ بھی اور آپ جائیں، اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، میں جانوں اور یہ جانے، میں انشاءاللہ رات اس کا عقیدہ ٹھیک کر دوں گا۔ اور نے حکم دیا کہ اس کے گلے سے قرآن اتار لو۔ کافر کا کیا تعلق ہے کہ قرآن گلے میں رکھے؟ اس کو ہتھکڑی ڈال کے جیل میں رکھو، رات میں اس سے بات کروں گا۔ اب اس کو مسئلہ سمجھ آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی یہودی ہو مسلمان بن جائے تو آپ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اسی طرح اب خوارج ہیں، خارجی ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کی نمازیں دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم ان کی نمازیں دیکھ کے اپنی نمازوں کو بھی چھوٹا سمجھو گے، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، وہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے یہودیوں نے بنیاد رکھی، عبداللہ ابن سبا نے بنیاد رکھی، اور آہستہ آہستہ 900 آدمیوں کی ایک جماعت بن گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو محبت اہل بیت کا نعرہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور کا وصی جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ ابو بکر عمر کیسے خلیفہ بن گیا اور عثمان کیسے خلیفہ بن گیا؟ ان کی تو خلافت جائز ہی نہیں ہے۔ وصی و رسول اللہ جو ہیں، خلیفت بلا فضل جو ہے، وہ تو حضرت علی ہے۔ اب اس پر انہوں نے دلائل دیے، کچھ سچے مسلمان بھی بیچارے دھوکے میں آ گئے۔ تو بہرحال ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے اور منبر رسول پہ کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا کہ وہ جو بلوائی آئے ہوئے تھے نا، ان میں سے 2-4 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت عثمان آپ خطبہ نہیں پڑھا سکتے، ہم آپ کو خطبہ نہیں پڑھانے دیں گے، نہ نماز پڑھانے دیں گے۔ حضرت عثمان نے بڑا روکا، سمجھایا مسجد نبی ہے، یہاں تو اونچی آواز کرنا منع ہے، تم کیا شروع کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک ظالم آگے آیا اور حضرت نے جو عصا پکڑا ہوا تھا عصا لے کے توڑ دیا، حالانکہ یہ وہ عصا تھا جو حضور پاک کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت صدیق کے پاس آیا، حضرت صدیق سے پھر حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے پاس آیا۔ وہ عصائے نبی، عصائے ہاتھ جو تھا وہ توڑ دیا اور حضرت کو پکڑ کے منبر سے کھینچ لیا نیچے اور مارنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے بلوائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں نمازیوں پر بھی باقاعدہ لڑائی شروع کر دی، اور پتھر انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے تھے، سنگ باری بھی شروع کر دی۔ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے ہیں، تو کچھ مخلصین ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے، لیکن ان ظالموں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حویلی کا محاصرہ کر لیا۔ اب 900 آدمی مسلح کھڑا ہوا ہے۔ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ حج کا موسم ہے، اکثر صحابہ حج پہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھی تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے آقا نے فرمایا تھا کہ ان اللہ مقمصک قمیصا فلا تخلعہ، اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، تم اس کو نہ نکالنا۔ میں کیسے نکالوں؟ میں حضور کے فرمان کی مخالفت کیسے کروں؟ کچھ دنوں کے بعد کچھ صحابہ نے، جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں،
حضرت حسن بھی شامل ہیں، انہوں نے حضرت عثمان سے ملاقات کی بڑے خفیہ طریقے سے، چونکہ باہر تو دشمن کھڑے ہوئے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان، یہ 800-900 آدمی ہیں بلوائی جو آئے ہیں حملہ کرنے والے، تمہارے پاس تو خلافت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، فوج ہے، اب حکم تو دیں۔ آپ بحیثیت خلیفے کے حکم دیں گے ان غداروں کو اور باغیوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی تو بوٹی بھی نہیں ملے گی مدینے میں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا انک ستبتلا، ایک وقت آئے گا تم پر ایک امتحان آئے گا، فلا تقاتلن، میرے مدینے میں قتال نہ کرنا۔ اب میں کیسے قتال کا حکم دوں؟ میں تو مجبور ہوں، میں تو نہیں دے سکتا۔ صحابہ مایوس ہو کے واپس آ گئے، اور پھر صحابہ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، جن میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، نوجوان سارے کے بھی، تم حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دو۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیوار سے باہر کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا ابھی اور قریب آ جاؤ، میری بات سنو۔ وہ اور قریب آ گئے، انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے کہ انشدکم باللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مسلمانوں کو جب پانی نہیں ملتا تھا تو بئر روما کس نے خریدا تھا اور کس نے وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 5 کلو سونا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد نبوی کے لیے جب زمین تنگ ہوئی تو وہ زمین خرید کر کے مسجد کو کس نے دی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، وہ بھی تم نے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم یہ گواہی دیتے ہو، اور قرآن کو جمع کس نے کیا ہے؟ ایک قرات پہ، چونکہ 7 قراتوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا، حضرت حذیفہ کے بعد میں نے کمیٹی بنائی اور ایک قرات پہ قرآن کو جمع کر دیا جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ یہ میں نے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ انت، آپ جامع القرآن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات سنو، اسلام کے اندر 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہو، وہ قصاص میں قتل ہوگا، اور میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو تمانچہ بھی نہیں مارا، قتل تو بڑی بات ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو دین اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے بھی قتل کا حکم ہے۔ اور میں اب بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کلمہ پڑھتا ہوں، آپ میرے اسلام کے گواہ ہو جائیں، گویا کہ میں مرتد تو نہیں ہوں۔ اور تیسرا آدمی اسلام میں وہ قتل کیا جاتا ہے جس نے زنا کیا ہو اور شادی شدہ ہو۔ زنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی غیر محرم عورت پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ جب یہ تینوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو تم کیسے مجھے قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو قتل کریں گے یا آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اور پھر میں خلافت تو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ بہرحال حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا اور 40 دن پیاسے رہے حضرت عثمان۔ انہوں نے آخر پیغام بھیجا بی بی عائشہ کو، سیدنا علی کو اور سیدنا زبیر کو کہ ہو سکے تو مجھے پانی بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشکیدہ پانی کا بھر کے لائے، لیکن ظالموں نے تیر مارا، مشکیدہ پھٹ گیا اور پانی ختم ہو گیا۔
حضرت علی جب قریب گزرے تو انہوں نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی تاکہ وہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن عصر کے بعد آپ نے اپنی بیوی جن کا نام نائلہ تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور حضور فرماتے ہیں عثمان ہم تو تمہاری انتظار کر رہے ہیں، افطر عندنا، آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔ انہوں نے کہا اشارہ ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو پہلی دفعہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پجامہ لے آؤ، میں پجامہ پہن لوں، ہو سکتا ہے کہ بلوائی حملہ کریں، خدا نہ کرے میرا سطر نہ کھل جائے۔ اور 40 دن تک بغیر پانی، بغیر کسی چیز کے صرف قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور حضور کو سکون ملتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھولا اور اسی آیت پہ تھے آپ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ایک بلوائی دیوار گھر کی دیوار سے پیچھے سے کود کے اندر آیا اور لوہے کی لٹ آپ کے سر مبارک پہ ماری، خون بل بل بہنے لگا۔ بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو بھی مارا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک ظالم آ کے آپ کے سینے پہ چڑھ گیا، آپ کی داڑھی کو پکڑا اور سینے پہ کودتا رہا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک ظالم بلوائی نے آپ کو تھپڑ مارا۔ اس طرح ہوتے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور کسی کو پتہ نہیں ہے باہر والوں کو، چونکہ باہر تو انہوں نے حصار کیا ہوا ہے۔ شہادت کے بعد بھی 2 دن آپ کی لاش گھر کے اندر بغیر کسی کفن دفن کے رکھی رہی۔ ایسا ظلم تو کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہے۔ بڑی مشکلوں سے 2 دن کے بعد صحابہ نے ہمت کی، جرت کی، اندر داخل ہوئے اور آپ کی لاش مبارک کو چارپائی پہ رکھا، اٹھا کے لے آئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے آپ پر جنازہ پڑھا اور جنت البقیع کے بالکل آخری حصے حشل کوکب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جب جنازہ جا رہا تھا تو آگے لالٹین اٹھا کے بی بی نائلہ جا رہی تھیں اور بلوائی جو تھے وہ آپ کے جنازے پر بھی پتھر برسا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ قبر پر بھی پہرا لگا دیا جائے، ہو سکتا ہے بلوائی یہ قبر سے بھی نکال لیں، ان سے کیا توقع ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں آئی، تو شہادت عثمان کے بعد جو فتنہ شروع ہوا پھر وہ ختم نہیں ہوا قیامت تک۔ یہ بھی اسی عبداللہ بن سبا کی تحریکیں تھیں جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ بھی انہی کی سازشیں تھیں جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، ہاتھ سے بھی ٹونڈا ہے اور ہاتھ ایسے ہے جیسے لکڑی ہو، اور وہ عجیب قسم کی دعا کر رہا ہے کہ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے لیکن مجھے گمان ہے آپ معاف نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے طواف ختم کر دیا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بدبخت آدمی یہ کیسے تم دعا کر رہے ہو؟ اللہ سے تو آدمی مغفرت کی امید رکھتا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ مغفرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بات سنیں محمد ابن سیرین، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا تھا،
اور اس وقت مجھے بی بی نائلہ نے 3 بد دعائیں کی تھی، یبس اللہ یدک واعمی بصرک وما غفر ذنبک، اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے، تجھے اندھا کر دے اور تیری مغفرت بھی نہ کرے۔ تو بی بی صاحبہ کی 2 دعائیں تو پوری ہو گئی ہیں، میرا ہاتھ جو دیکھیں آپ لکڑی بن گیا ہے، میں اندھا بھی ہو گیا ہوں، تو مجھے یقین ہے تیسری دعا بھی قبول ہوگی، میری مغفرت نہیں ہوگی۔ میں اس لیے ایسی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی محراب نبی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، یہ عثمان غنی ہیں جن کی شہادت اللہ کا قرآن دے گا، کہ قرآن مقدس جس پہ آپ کا خون گرا ہے، آج بھی برٹش انڈیا میں، انگلینڈ میں برٹش میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے، اور وہ خون بھی عثمان کا ابھی تک موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو بہرحال یہ صحیح خلفاء تھے، صحیح پروانے رسول تھے، اور حضور کے صحیح خلفاء تھے، اور اللہ نے جو حضور سے فتوحات کا وعدہ کیا تھا وہ انہی کے ہاتھوں پہ پورا ہوا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔